نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سنو دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سنو دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سنو دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرنا پڑے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ بہن انہاں نال پیار کرن انہاں دی خدمت کرن انہاں دی چہرے دی تلاوت کرن انہاں کو ظاہری باطنی علوم نبوت حاصل کرن انہاں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کرن اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرن انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی لوان یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چلکا کرن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ سارے دلوں تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسئلہ ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلب ذکر و حضور کثرت درود و سلام تزکیہ نفس تصفیہ قلب تجلیہ روح سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ دی محنت ریاضت اور مجاہدہ کر دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا اور سچا حسینی بن گندی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شہری مرادہ پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے قرآن عرض دے اسلام نو عالم اسلام غلبہ عطا فرمائے کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روز لفظ دے باغیاں گمراہ بہتر جہنمی بارودی غدار فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نشائی جادوگر نجومی مخلوط محفلاں والے صوفیزم والے شام کلندراں والے ساز ناچ گانے ٹول ٹماکے تمالاں جو الجھے ہوئے ہمذاتی جناتی کیمیاں کر بابے دے شرطوں بچائیں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے افلاطونی دجالی شیطانی ایجنٹ مخلوط محفل والے خود رائے خانہ ساز ماڈرن اجمی اسلام والے نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں دے شرطوں بچائیں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش متشکن باعمل اخلاص اور زادے پیکر بیتاں رخصہ شیطانی تعویلہ رسم و رواجہ نے دشمن سچے درودی فناف توحید علماء مشایخ دے نقش قدم دے چل دی توفیق عطا فرمائے اجماع اہل سنت و جمال دے نارین دے توفیق عطا فرمائے علماء سود شر تو بچائیں بلا امتیاز رکھو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے قرض پلا کرنے والا نہ واسطے ثانیہ پیدا کرنے والا بندہ بنائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے بلا امتیاز رکھو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے قرض پلا کرنے والا نہ واسطے ثانیہ پیدا کرنے والا بندہ بنے قابل سادہ طرح موضوع سامنے آج دے درس صفحہ دا موضوع درد پاک دی برکتاں شانہ فضیلتاں اور فائدے نے قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے اے آیت پاک سریعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پاک کا
اس آئے پاک سونے رب نے ارشاد فرمایا جو کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے رہیا کرو اور خوب خوب سلام بھی بھیجدے رہیا کرو۔ اس آئے پاک دے شروع جنہ کہہ کہ سونے رب نے ساری انسانیت نو تمام جنہ روحاں انساناں مسلماناں نو تمام مخلوقات نو اپنے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا کہ تسی ہر شک تو پاک غیر مزلزل قلبی حق الیقین حاصل کرو اس گل دا دل دی گہرائیاں جو من لو جو میں کیا سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہنا اور سلسلہ ہمیشہ میں جاری رکھنا۔ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام مخلوقات دے اگے تعریف و ثنا کردا رہنا۔ میرے فرشتے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کرتے رہندے اور میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہندے کہ مولا سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اپنی شان کریمی دے لائق تعبد بلا تعطل ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہے۔ سارے دسن تو بعد سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلا کے درود پاک دا تحفہ عظیم دتا اور تحفہ عظیم دین واسطے انہوں نے بلایا دعوت دتی۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے کڑے سونے رب نے قرآن پاک دسیا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے مسلمان ہو رہے رب سونے نا جنونی عشق کرتے ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی و رفتگی نہ شد و مبالغے دسے گا یعنی ایسی شدت نہ جنونی عشق کر دے اللہ سونے نا جی کوئی حد نہیں۔ یہ کمال نہ عاشقاں دا نہیں بلکہ کمال اللہ سونے دے اس نور عشق دا کمال ہے جڑا روز اللہ سونے رب نے تے برسایا سی 70,000 واری انہاں اپنی تجلی انہاں تے کیتی سی اپنا دیدار کرایا سی کیونکہ روز اللہ سونے رب نے کافراں منافقاں نے اس واسطے نہیں بلایا کہ روز اللہ سونے رب نے روحاں دی آزمائش کر لی سی انہاں کو اپنے حبیب تے ایمان لیاون دا حد بھی لیا سی کہ اپنے کیڑے تے پرائے کیڑے کنڈیاں اوتے کینے بلا کے اسی دل دی گہرائیاں چ کینے بلا کے اسی کیڑے قلبن ذات مولا ڈوب کے نماز عشقینہ نیت دی فنا پھر توحید کر پھر توحید ہو گئی یہ سچے عاشق سگے تے طالبان دنیا دا روز اللہ سے ریجیکٹ کرتا سی اللہ سونے فارغ کرتا سی انہاں اللہ نظر رحمت ہٹا لی سی لیکن دنیا پھر بھی اللہ سونا بڑی محبت بھری نگاہ طرف دیکھتا رہتا تاکہ صراط مستقیم تے چل پینا لیکن انہیں چلنا نہیں ہے انہیں جنی مرضی نصیحتاں کری جاؤ انہیں تو کوئی اثر نہیں ہوندا تے سچا عاشق ہوندا وہ جڑا معشوق و محبوب دے ہر حکم دے کے سر تسلیم کم کر دے سب کچھ محبوب تے قربان کر دے محبوب دے ہر حکم دے دی روح دے مطابق قلباً فوراً عمل کرے اگر مگر چونکہ چنانچہ چکر چ نہ پوے تے اللہ سونے پتہ نہ عاشقاں مننی ہے اس واسطے سچے عاشقاں نو سونے رب نے بلا کے درود پاک دا تحفہ عظیم دتا کہ تسی درود پاک پڑھ کے میری لا شریک ذات نہ شریک ہو جاؤ اور دنیا آخر دے تمام خیراں برکتاں فلاواں نعمتاں روز شفاواں کامیاباں اور فتوحاتاں حاصل کر لو اور مزید نام توسل متسلیم کہ میرے حبیب تو خوب خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو درود پاک تو الگ سلام دا ذکر سنے رب نے اس واسطے کیتا تاکہ دنیا میں پتہ لگ جائے میرے حبیب زندہ رہے حیات ہے آپ اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری بحکم الہی پوری کائنات دے اندر باطن دے اندر حکمرانی فرما رہے تمام اولیاء اللہ رجال الغیب نقیب نجیب اوتاد ابدال اقتاب غوث سب آپ دے اندر اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں علاقے نے چیزاں نو فضاواں نو سکین کرتے رہندے اپنی نوری توجہات نہ تے خلق خدا دی روحانی امداد کرتے رہندے افات و بلیات نو اتھوں پہنچاندے رہندے ہیں نیگیٹو منفی انرجیاں نو چلاندے رہندے ہیں یہ اللہ والے جنہاں دے بارے سونے رب نے فرمایا سی قرآن پاک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں اللہ والے دے صدقے ہی سونے رب بارشاں برساوندا مریضاں نوں شفاواں دیندا نعمتاں اتاردا انہاں اللہ والے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی محبت اتباع اور کثرت درود و سلام نال اللہ پاک نے حیات دوام انہاں لوکاں نوں بخشی اس واسطے اللہ والے اپنے مزارات دے اندر زندہ اپنے منن والے دور نزدیک نفع پہنچاندے رہندے
اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دے سچے عاشق ہے، اس واسطے انہیں رب دے ہر شے قربان کرتے، بلکہ اللہ سونے دے دین آسے کربلا جو اپنے نواسیاں بھی قربان کرتا، تے اللہ سونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہے، جس واسطے اللہ سونے نے بھی اپنے حبیب دے ہر شے قربان کرتے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد، تیری عطا عطا حق، تیری رضا رضا حق، وہی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پہ درود اور سلام۔ حضرت چشتی نے بڑی سونی گل کیتی ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ تے آپ صلی اللہ سونا آپ نے حبیب تا عاشق ہے، تمام خزانے چابیاں آپ نے تا صلی اللہ سونے فرماتی ہیں، آپ نے مختار کل بناتا، آپ نے اپنے خزانے دے قاسم بناتا، سونا جنہیں جو چاہو عطا فرماتا، جنہیں جو کچھ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے پاک دے ذریعے ملدا ہے، جویں کہ ولایت جنہیں ملدی ہے حضور غوث پاک دے دستے پاک دے ذریعے ملدی ہے، اس لیے کہ آپ دا قدم تمام ولیاں دے کندھیاں تے ہے، اس لیے کہ معراج دی رات اللہ سونا غوث پاک دے کندھے تے اپنا قدم مبارک رکھیا سگا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات ہی سارا اسلام ہے، آپ دی محبت دین ایمان قرآن اسلام دی روح ہے۔ سلطان اللہ شکین مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمان دے مغز قرآن روح ہے ایمان جان دین ہست حب رحمت اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، آپ دی آل دی صحاب دی محبت، آپ دی امت دے سچے متقی علماء مشایخ اولیاء اللہ غوث قطب ابدال اور انسانیت دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو بغیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا یا مردود بارگاہ الہی ہے۔ یقین منو اللہ دی قسم، جس شخص دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے۔ قدر نبی دے کی جانا دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیوں پھر میں منگتے ہیں تو منگتی، میں تو منگتی ہاں خدا دے یار دے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالا نے پا کے حضور پہ، کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ سے دوزخ حرام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا۔ کہتے مہر علی کہتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کہتے جا لڑیاں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرمان دے بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ہے۔ قلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آ جائے گا اقبال تو یہ جینے کا سریقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑا کا۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام، دل میں درود و سلام۔ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ام الکتاب، گبت آفگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ شوق تے سنجد و سلیم تیرے جلال کے نمود، فقر جناد و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولا اللہ اکبر کبیرہ۔ در دل مومن مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام تو بغیر نماز نہیں ہوئے۔ جس درود و سلام دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر نہ ہوئے وہ اللہ دے ہاں قابل قبول۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں چاہو جتھے چاہو پاک دل نہ پڑھو تے درود پاک قبول ہی قبول ہے، یہ قبولی چ کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شائبہ پا جا سکتا تے درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ ہے جڑا جدوں بھی پڑھے قبول ہے۔
اس لیے کہ اس عمل دے اندر اللہ سونا نبی ولی فرشتے اولیاء اللہ غوث کتب اشاق مومنین شریک نے تے جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لوے یا سنے وہ تو ایک درود پاک پڑھنا واجب ہے، زندگی چ کری درود پاک پڑھنا ہر مسلمان تے فرض ہے، زیادہ زیادہ پڑھتے رہنا مستحب ہے۔ درود پاک وہ عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، تحفہ عظیم ہے، خزانہ ہے، آب حیات ہے، نسخہ حکیمی اکثر اعظم اور اسم اعظم ہے، جڑا خوش نصیباں نوں ہی نصیب ہوندا نے دیر دگت نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کہ انہاں نوں درود پاک پڑھن دی توفیق اللہ سنے بخشی ہے تے کہ انہاں نوں اس نعمت تو محروم رکھیا۔ حدیث پاک دے اندر ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے رہے ہیں سیدنا حضرت جابر قول بدی دے اندر حدیث پاک لکھی، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مربی یا فرما دیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی قوم یعنی لوگ جمع ہوندے نے پھر اٹھ جاندے نے محفل تو اور وہ اللہ دا ذکر کردے نے، نہ اللہ دا ذکر کردے نہ نبی تے درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ ادھا ہی اٹھتے جویں بدبودار مردار کھا کے اٹھے رہے۔ قول بدی دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے میں تانوں دساں کہ کنجوساں وچ سب تو بڑا کنجوس کیڑا؟ تو صحابہ کرام نے دست بست عرض کی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ جناب تے قربان ہون، انہاں لوکاں چوں عاجز ترین لوگ کون نے؟ فرمایا او کہ جنہاں کو میرا ذکر پاک ہوئے اور بیتے درود پاک نہ پڑھنا۔ قول بدی دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ تو مروی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے لوگ کسی مجلس بیٹھتے ہیں اور اس محفل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہیں پڑھتے وہ اگرچہ جنت بھی داخل ہو گئے لیکن انہوں نے حسرت تاری رہے گی، وہ حضرت کھان گے جدوں وہ جزا نوں دیکھن گے۔ قول بدی دے اندر حدیث پاک ہے کہ جڑے لوگ کسی مجلس سے بیٹھے نے اور وہ نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتے انہوں نے قیامت کے دن نقصان ہوئے گا، تو پھر اگر اللہ سونا چاہے تو انہوں نے عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ حدیث مبارکہ دے اندر اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور زندہ دل علماء و مشائخ دے تعلیمات دے اندر درود پاک دیاں بے شمار برکتاں فضیلتاں آئیاں جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا مت کے اتنے راج کے درود سلام پڑھدا اللہ سبحانہ مرن تو پہلے انہوں جنت دا مقام و ماحول دکھان دے رہے، انہوں اپنے اولیاء اللہ دی صف شامل کر لیندے، انہوں عشق نظر داخل کر دیندے، وہ دی ضروریات دی ذمہ داری اللہ سونا چک لیندا، دنیا آخرت دیاں تمام ضرورتاں دی وہ دی حفاظت واسطے فرشتے مقرر کر دیندا، تے انوار رحمت برساتا رہندا، وہ دے اگے بڑے بڑے جابراں دی گرداں چک جاندیاں اور ہمیشہ دشمنوں تے غالب رہندا، کوئی دشمنوں تے غالب نہیں آ سکدا۔ اور وہ نسلاں دے اندر وہ جان مال اولاد نسلاں اندر وہ ملنے والے اندر وہ اس پڑوس دے اندر جہاں برکتاں جاری ساری ہو جاندیاں، جتھے رہندا اس علاقے دی فضاواں نوں چیزاں نوں سکین کرتا جاندا، اتھوں نیگیٹو منفی ظلماتی جادوئی بد نظری دیاں انرجیاں نوں جلاتا جاندا، اتھوں آفات و بلیات خبیث ارواح جنات مریاں دے حمزات اور جادوئی مخلوقات نوں پجاتا جاندا یا جلاتا جاندا۔ درود پاک پڑھنا جنت دا رستہ ہے، یہ کاروبار ہے جے نفع ہی نفع گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ درود پاک رج کے پڑھنے والے دے اندر ہر نیگیٹو منفی ظلماتی انرجی نوں جلاتا جاندا، وہ دے اندر نوں دے دل نوں وہ دے حواس نوں دی سوچاں نوں پاک صاف کر دیتا جاندا۔ درود پاک پڑھنا گناہاں دا کفارہ ہے، اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ بخشش دیاں دعاواں کردا۔ درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرن دا بھی افضل ہے، تمام نفلی عبادات و افضل ترین وظیفہ اللہ رسول دا پسندیدہ ترین وظیفہ ہے۔ جڑے بھی رج کے درود و سلام پڑھتے ہیں عامہ نوں خواب دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زیارت کراؤندے رہندے، خاصاً مراقبے اندر اکثر زیارت کراؤندے رہندے،
ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਖਸੂਸੀ ਅਨਵਾਰ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਮਹਿਫਲ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਆਖਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪਾਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। چونکہ پانی دے اندر سونے رب نے میموری دماغ رکھے آ، یادداشت رکھی آ، قوت گویائی، قوت ثبات، اخراج و انجذاب دی صلاحیت رکھی ہے۔ تو پانی ہر قسم دی انرجی نے سگنل نو اپنے اندر جذب کردا اور گاہ منتقل بھی کردا۔ دودھ پاک پڑھنے والے تو ہر شر نو دور کر دیتا جاندہ۔ حشر دے دن نوری تاج پہنایا جائے گا۔ راج راج کے درود سلام پڑھنا سچا سنی، سچا عاشق ہونے دی علامت ہے۔ اور موت بڑی آسانی نہ خوبصورت ہوندی بلا تکلیف۔ تو جنازہ پڑھنے والے نو اللہ سونا بخش دیندا۔ جدوں قبر چ دفن کیتا جاندا، قبر دی مٹی اودے جسم کفر نو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاندی۔ بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ سونا دی قبر نو وسیع کر دیندے، کوئی قبر جنت دی باری کھول دتی جاندی ہے۔ فرشتے دی قبر نو سجا دیندے، جنت دی قدیلا لیا کے تے فٹ کر دیندے، دے واسطے جنت دا بچھونا بچھا دیندے، حوراں دی خدمت واسطے مقرر کر دیندے نے۔ دودھ پاک راج راج کے پڑھنے والے نو حشر دے دن اللہ سونا عزت و احترام عرش دے سائے تھلے بٹھائے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا عرش دے سائے تو سوا۔ اور پل صراط تو پل کے چپڑوں تو پہلا گزارتا جائے گا۔ حوض کوثر تے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے پاک دے ذریعے جامع کوثر پلایا جائے گا، پھر انہیں پیاس نہیں لگے گی، ہسدا مسکراندہ ہوئے گا۔ تو جڑے دنیا جے درود اسلام دی نعمت تو محروم رہے نے، حشر دے دن بلکدے ہون گے، تڑپدے ہون گے، پانی دے ہاڑے پوندے ہون گے، کوئی انہاں دا پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ راج راج کے درود سلام پڑھنے والے نے بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہیں کچہری لے جایا جائے گا، آپ دی زیارت کرائی جائے گی، آپ دست بوسی قدم بوسی دے انہوں سعادت ملے گی، آپ دے قرب خاص چون جگہ ملے گی، آپ دے موڈے نہ موڈا چھوئے گا، آپ دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نال شفاعت سرور عالم شد سی عالم سارا ہو۔ حشر نو تمام نبیاں ولیاں مومنہ دی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرونی ہے، کیونکہ مقام محبوب تے آپ ہی فائز ہے، لوائے حمد و حسن آپ ہی کو ہونا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے کہ جڑا ایک باری درود پاک پڑھدا اللہ سونا دے 10 گناہ مٹاندا، 10 نیکیاں لکھدا، 10 درجے بلند کردا، اور وہ 10 انواری رحمت پرساندا۔ جویں جویں راج راج کے درود سلام پڑھدا تمام گناہ اللہ سونا مٹا دیندا تے نامہ باج۔ فرشتے نیکیاں لکھ کے دفتر پڑھ دیندے، وہ قرب و ولایت دے درجے بلند ہوندے رہندے، حتیٰ کہ نور و ظلمت دے 70,000 پڑھدے تو گزر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے، حدید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جہدے بارے سونے رب نے قرآن پاک وچ فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ وإن أجل اللہ لآت۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک سنے رب نے دسیا ان اللہ کل شان قدیر، اللہ سونا جنہوں چاہے جدوں چاہے دنیا آخرت چ اپنا دیدار کرائے۔ سچے نبی ولی دیدے مولا کر دے گئے نے، کر رہے نے، کر دے رہنے گئے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تاں ہی فرمایا سی
عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے سونے رب کو دل دیاں اکھاں منگ، کیونکہ دنیا چ دیدے مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی، آخر کھلیاں اکھاں نہ سب نہ دیدار ہوئے گا۔ اس دنیا وچ کھلیاں اکھاں نہ دیدار صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندا۔ انسان دے نوری لطائف جڑے انسان دے اندر قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ وہ اپنے اندر انوارات میں جذب کر دے، چونکہ دونوں دی فریکوینسی ایک ہوندی ہے تے لطائف باطن سے رو پرواز کر دے۔ رج رج کے درود سلام پڑھنا روح زیادہ انوارات جذب کر دی ہے۔ اللہ سونا ان باطن دے اندر اختیاری سیر و پرواز دی نعمت عطا فرمان دے رہے، باطن چ باطنی تصرفات دا کمال بھی عطا فرمان دے رہے، چونکہ ساڈا وجود ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے، نوری لطائف انہاں گلاں تو آزاد ہے، کیونکہ باطن دے اندر آنے واحد ہے۔ تیرو باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کر دی، انبیاء علیہ السلام تو نبیاں ولیاں دے روحاں تو اخذ فیض کر دی، اپنے مننے والے نوں فیض پہنچاندی ہے، نفع پہنچاندی ہے۔ تے روح باطن دے اندر جتھے چاہے سیر کرے، جنت دے اندر سیر کرے، آسماناں دی سیر کرے، چاہے پنج نمازاں عرش اعظم تے پڑھے، کعبۃ اللہ ہی پڑھے، مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھے روز، تے روح باطن دے اندر لوح محفوظ دا مطالعہ کر دی، عالم مسال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دی سیرا کر دی ہے۔ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام دی باطنی محفل شریک ہوندی ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر حاضری شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیتے مولا دی نعمت حاصل کر دے، انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ رسالہ غوث اعظم نے لکھیا حبیب خدا حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضری شرف بخشیا، تے میں دست واسطہ سونے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ مولا سونیا، اے رب سونیا کیڑا عمل تیرے نزدیک سب تو بہتر ہے؟ تے رب سونے ارشاد فرمایا کہ وہ عمال جہدے وچ میرا غیر نہ ہوئے اور میرے سوا جنت دو کچھ نہ ہوئے اور عمل کرنے والا اس عمل تو غائب ہوئے۔ ایسے سالے لکھا غوث پاک فرماندے سونے رب نے ایک دفعہ پھر میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی، تے میں سونے رب دی بارگاہ چ دست بستہ عرض کیتی، اپنے مولا دا دیدار کیتا، اور میں رب دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ رب سونیا عشق دے کی معنی نے؟ اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ میرے نال رہ اور اپنے دل نو میرے غیر تو بچا۔ یہ نعمت دوستان مولا صاف ہون دی نعمت جیڑی ہے، موت قبل ان تموت من عرف نفسه فقد عرف ربه ہونا، لا الہ دی نفی الا اللہ دے اثبات، عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر و حضور، کثرت درود و سلام، اللہ والے دی روحانی تعلیم و تربیت، اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، اللہ سبحانہ دی فضل و توفیق نہ مل دی ہے۔ تو جدوں جیڑا شخص انسان خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصے، نفرت، انتقام، رشوت، کنجوسی، مایوسی، ناامیدی، اللہ سبحانہ دی نافرمانیاں جو نکلدا ہے تو انہوں یہ نعمتاں مل دی ہیں، کیونکہ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، جڑا انسانوں تو بہت برباد کردا، دنیا دی محبت جو مبتلا کردا، جے تو بچن دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیتی ہے، جب تک انسان اچوں نکلدا نہیں تو کدے بھی باطنی کمالات حاصل نہیں کر سکتا، اپنے مقصد حیاتی دے مولا حاصل نہیں کر سکتا۔ آج دی ساری گفتگو تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ گزریا وقت آنا نہیں، آن والا دا اعتبار کوئی نہیں، مرن تو بعد دنیا تے پھر آنا کوئی نہیں، جڑا موجودہ سال لمحہ سانو میسر ہے دی قدر کریے، ساری دنیا دولت تو قیمتی ہے۔ سچا صوفی، سچا درویش لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا، لمحہ حاضر نوں اللہ رسول دی اطاعت محبت محوی وچ گزاردا۔ سن چاہیے سچے دل نہ توبہ نسو کریے، اندر باہر میں تباہ رسول نہ راستہ کریے۔
قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر رج رج کے درود و سلام پڑھی، دل دی گہرائیاں تو پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ اس بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان تیری سونی پاک ذات جل شانہ ہو دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیرے پیشوا دے ساڈا کوئی سہارا نہیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ ہو دے صدقے سانو زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری نصیب فرمائی، اپنی دائمی دادی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزے اللہ دے باغیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالراں دے شرطوں بچ انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔